حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس سے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پر ہوں گے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت سے ڈرو جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور توبہ کے سارے در بند ہوں گے۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے پھر وہی رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوست بناؤ تو ایسے بناؤ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ امید نہ چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں وہی دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو میرے رب کے اختیار میں نہ ہو۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے کچھ بھی کر لیں۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس پوری دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔